السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 13 مئی 2021۔ کچھ سوالات بہت ضروری تھے، ورنہ آج پروگرام کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کچھ سوالات بہت ضروری آئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا لاؤ چھوٹا سا ایک پروگرام کر لیا جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ کرونا کا جو دور چل رہا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس میں بہت سے لوگوں کے عزیز و اقارب کا انتقال ہوا ہے، تو بھارت میں ایک رواج غیروں سے کہ اگر کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو پہلا تہوار آتا ہے تو ایسی شکل میں اس تہوار کو لوگ نہیں مناتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ غیروں سے لیا ہوا ایک طریقہ ہے۔ اسلام اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، اپنا آئیڈینٹیفیکیشن رکھتا ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ہم کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ غم کسی کا نہیں منانا چاہیے۔ دیکھیں، غم ہونا الگ چیز ہے اور غم منانا الگ چیز ہے۔ غم منانے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، پہلی عید آ رہی، اس کو یاد کرنے کے اس کو یاد آتا ہے، غم ہوتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن غم منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کپڑا نہیں بدلیں گے، ہم نہائیں گے نہیں، ہم عید کی سنتیں نہیں ادا کریں گے، ہم اپنے گھر میں اچھا پکوان نہیں کریں گے۔ جو ظاہری چیزیں کی جا سکتی ہیں، جو ہمارے بس میں ہیں، اگر بندہ اس کو چھوڑتا ہے تو یہ شریعت کے خلاف ورزی ہے۔ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے بندے کو مارے اور ہم آپ کے کہنے پر جو ہے وہ خوشی منائیں، تو یہ گویا اللہ سے جنگ کا ایک طریقے سے ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ لہذا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ موت اور زندگی اپنے وقت پر ہوتی ہے اور سب کو مرنا ہے۔ لہذا اگر کوئی ہمارا قریبی انتقال کیا ہے تو اس کی وجہ سے عید کی خوشیاں نہ منانا غلط ہے۔ عید کی خوشی منانے کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہے۔ لہذا اللہ اور رسول ہمیشہ مقدم رہتے ہیں۔ جو دنیا کے ریت رواج رسم ہماری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تہذیب، یہ سب نیچے ہوتی ہیں۔ لہذا ایسا کرنا شرعی لحاظ سے ایک دم غلط ہے۔ اور یہ پھر میں جملہ دوسرا کہنا چاہتا ہوں کہ غم ہو جانا ایک الگ چیز ہے اور غم منانا ایک الگ چیز ہے۔ لہذا غم منانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، سوائے اس کے کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو وہ 4 مہینہ 10 دن غم کی حالت میں رہ سکتی ہے ظاہری طور پر، اور اندر سے تو غم رہتا ہی رہتا ہے۔ لہذا یہ جو ہم نے طے کیا ہے کہ ہم عید نہیں منائیں گے، بچوں کو کپڑا نہیں پہنائیں گے، ایک دم غلط ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنے سے گناہ ہوگا۔ پوچھا گیا ہے کہ چونکہ زیادہ تر لوگوں کو نماز مسجد یا عیدگاہ کے علاوہ پڑھنی ہے، تو مختصر خطبہ کتنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، خطبہ بنیادی طور پر 3 چیزوں کا نام ہوتا ہے: اللہ کی تعریف کرنا، نصیحت کی بات کرنا، اور حبیب مصطفیٰ اور صحابہ کرام پر درود بھیجنا، سلام بھیجنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اور صحابہ کی جو ہے وہ تعریف کرنا۔ کچھ بھی نہ کرے آدمی، صرف اللہ کی تعریف کر دے اور اللہ کے رسول پر درود بھیجے تو بھی خطبہ ہو جائے گا۔ جو سمجھتے ہیں خطبہ کوئی، اسی لیے ہر آدمی کا اپنا اپنا آئیڈیا ہوتا ہے خطبے کے بارے میں۔ بہرحال اللہ کی تعریف ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود ہو جائے، یہ 2 چیز بھی ہو جائے گی تو بھی خطبہ جو ہے مختصر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے خطبے میں ایک آدمی نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے خطبہ میں اٹھا والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم کہہ کر کے، اور پھر جو ہے وہ کوئی ایک نصیحت کی آیت پڑھ کر بیٹھ گیا، خطبہ ہو جائے گا۔ تو لہذا خطبہ کم سے کم نہ پوچھا جائے کہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے، کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عید اور جمعہ جیسا کہ کل ہو رہا ہے، بھارت کے اکثر و بیشتر حصے میں عید اور جمعہ جو ہے وہ ایک ساتھ ہوگا۔ تو ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سنا ہے کہ عید اور جمعہ ایک ساتھ اگر ہوتا ہے تو یہ اچھا نہیں مانا جاتا۔ دیکھیں، عید اور جمعہ ایک ساتھ لانے والی ذات کس کی ہے؟ پروردگار عالم کی ہے۔ تو اچھا نہ ہونے کا کیا معنی ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا ایک دم غلط ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب، ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے
اور اس میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑا خوبصورت سا آدمی نظر آیا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا میں چاند ہوں، عید کا چاند ہوں، اور میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں کہ میں نکلوں یا نہیں نکلوں۔ یہ ہمارے جو بھارت میں جو ہماری گمراہی کی وجہ ہے، پبلک گمراہ نہیں کرتی، عوام گمراہ ہوتی ہے، لیکن گمراہ کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ صافہ پگڑی جو باندھ کر کے بڑی بڑی لوگوں کے سامنے اس قسم کی بیہودہ باتیں اور بے تکی باتیں، اچھا لوگ بھی جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، وہ مقرر ایسے جو علماء سو جنہیں کہتے ہیں، جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے اتنا پبلک جو ہے سبحان اللہ بولتی ہے۔ جتنا ہم قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہیں تو سامنے ایسے بیٹھے رہتے ہیں، لگتا ہے کہ سانپ سونگھا ہوا ہے، ان کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ جب جھوٹ بولتے ہیں تو سبحان اللہ پوری باڈی لینگویج بتانے لگتی ہے کہ خوش ہو گئے ہیں۔ یہ عجیب و غریب ماحول ہے۔ 1150 سال پہلے جس دیش میں اسلام آیا، آج تک اس کے ایک بڑے طبقے کو جو ہے اسلام کی حقیقت سے آشنائی نہیں ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس قسم کے جو علماء سو ہیں، یہ دنیا کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور عوام کو اللہ نے جو عقل دیا ہے، عوام اپنی عقل کا استعمال کرے کہ چاند اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مخلوق نہیں کہ ان سے اجازت لینے آئے گی۔ عبد القادر جیلانی خود مخلوق ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، اس میں دو رائے نہیں، لیکن وہ بھی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے کسی کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن جب انسان کی عقل خبت ہوتی ہے نا تو اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے علاقے میں جب عید کا دن ہوتا ہے تو لوگ جب ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں، رشتہ دار، تو سب لوگ آتے ہیں، عورت مرد جو بھی آتے ہیں، سب غیر محرم نامحرم، اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، اور سب سے ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ حقیقت میں کہنا ہے کہ شیطان چھوٹا رہتا ہے۔ شیطان رمضان بھر تو بند تھا، اب عید والے دن چھوٹا ہے، تو چھوٹتے ہی اس کو کیا کرانا ہے؟ ہر شریعت کی مخالفت کرانا ہے، ہر شریعت کی مخالفت کراتا رہتا ہے۔ اب آپ بتائیے، کیا عید کا مطلب یہ ہو گیا کہ شریعت کا اصول بدل گیا، محرم غیر محرم محرم بن گیا؟ لیکن ایسی حرکتیں ہم لوگ کرتے ہیں، چچا زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن، اور تمام سے عورتوں سے، کیونکہ مصافحہ کرنے میں عیاشی بھی ہے نا، مزہ بھی آتا ہے، حظ نفس ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ شریعت کا ہر حال میں جو ہے وہ ہم کو پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب چاند کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بڑا معاملہ عجیب و غریب ہے، آپ اس پر کچھ ہماری رہنمائی کریں۔ میں آپ کو ایک چاند کی سائٹ بھیج رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیں۔ تو اس بہرحال لمبی چوڑی بات ہے، یہ ہمارے دوست ہیں مراد آباد کے، جو ہے وہ شرف الہی صاحب ہیں، اور انہوں نے وہ بھیجا تھا مجھے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مراد آباد میں چاند جو ہے وہ کل، مطلب آج تو کیا کہتے ہیں جمعرات ہے، بدھ والے دن وہ سائٹ پہ دکھلا رہا تھا کہ مراد آباد میں 5:49 پہ صبح چاند گویا کہ طلوع ہو گیا، مطلب چاند پیدا ہو گیا۔ تو جو لوگوں کا اعتراض تھا، یا ویسے ہی بہت سے لوگوں کا اعتراض تھا کہ صاحب ایسا ہے کہ جب ہم سائنس کی بات مانتے ہیں اور ان کے کہنے پر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، سورج کا ڈوبنا، سورج کا طلوع ہونا، سب کچھ جب ہم مانتے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند مراد آباد میں ایک مراد آباد مثال دے رہا ہوں کہ نظر آ رہا ہے، اور 7:10 پہ شام تک وہ نظر آتا رہے گا، اور وہ نیچے سے اٹھ کر 3 ڈگری تک رہے گا، لیکن انسان کی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، تو پھر ایسی شکل میں ان کی بات کو ماننے میں کیا اعتراض ہے جب ساری باتیں مانتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات بتائیں آپ کو، سائنس کی تحقیق اپنی جگہ، چاند کا پیدا ہونا الگ چیز ہوتی ہے اور چاند کا نظر آنا الگ چیز ہوتی ہے۔ لوگ اس کو بہت کنفیوز کرتے ہیں۔ چاند، سائنس کی نگاہ میں چاند کبھی ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ چاند ایک چیز ہے، وہ ڈوبنے کی چیز نہیں ہے۔ جیسے سورج ہے، سورج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے لیکن سورج تو موجود رہتا ہے۔ چاند ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے لیکن چاند موجود رہتا ہے۔ تو جو سائنس کہتی ہے کہ اس علاقے میں آج اتنی دیر تک چاند جو ہے وہ آنکھوں سے نظر آئے گا، لیکن چاند پیدا ہو چکا ہے۔ چاند کا پیدا ہونا معتبر نہیں ہوتا ہے۔ چاند کا پیدا ہونا اگر معتبر ہوتا تو انہوں نے، ہمارے دوست نے بہت اچھا جواب دیا، وہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے،
5:49 पे सुबह तुमको ईद का चाँद नज़र आ गया और तुमने 1 घंटा पहले सहरी किया, तो 1 घंटा पहले जब सहरी किया तो जब चाँद नज़र आ गया तो रोज़ा ख़त्म हो गया। वो 28वां रोज़ा जो तुम्हारा शुरू हुआ था वो रोज़ा भी ख़त्म हो गया, क्योंकि साइंस ने बता दिया कि मुरादाबाद में चाँद नज़र जो है वो मतलब चाँद पैदा हो गया है। तो सवाल ये है कि अगर उनकी बात मानेंगे तो आपका 28 तारीख का रोज़ा भी ख़त्म हो गया, 27वें रोज़ा टोटल मिला आपको। तो जब ये बात उन्होंने कही तो बात लोगों के समझ में आई और बहरहाल वो खामोश हुए। बहरहाल कहना ये चाहता हूँ कि पैदा होना अलग चीज़ है और नज़र आना अलग चीज़ है। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूमू लिरुयतिकुम, कि लोगों रोज़ा रखो चाँद देख कर। चाँद पैदा हो जाए, चाँद होने से रोज़ा रखो ये नहीं कहा गया है। चाँद नज़र आ जाए तो रोज़ा रखो। और फिर आपने दूसरी जगह ये भी फरमाया है कि अगर पतला साफ़ है और या ये कि चाँद नज़र नहीं आ रहा है या बादल है मिसाल के तौर पर, तो आपने फरमाया कि फिर रोज़ा या जो भी महीना है उसको आप 30 मुकम्मल करें। नज़र नहीं आया, क्योंकि नज़र आना चाहिए, चाँद आँखों से नज़र आना चाहिए, ख़ासकर जब मतला साफ़ हो सबको नज़र आना चाहिए, एक आध आदमी को नज़र नहीं, सबको नज़र आना चाहिए चाँद। अब इस बार तो चाँद का जो मामला किया गया पड़ोसी मुल्क में और फिर उस पर कितना हंगामा हुआ और बाकायदा अब उस पर क्लिप आ रही है कि साहब प्लान के साथ ये धोखा दिया गया कि चाँद था ही नहीं, और वो लंबी चौड़ी बातें हुई। बहरहाल जो है वो चाँद का पैदा होना अलग चीज़ है और चाँद का नज़र आना अलग चीज़ है। चाँद जब नज़र आता है तो रोज़ा रखा जाता है, चाँद जब नज़र आता है तो रोज़ा को ख़त्म किया जाता है। बहरहाल अगर पैदा होने को मानेंगे तो 27 रोज़ा भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा 27 रोज़ा होना भी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक सवाल बार बार आया है आज कि औरतें ईद की नमाज़ कैसे पढ़ें। मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्यों सोशल मीडिया ने ऐसा हंगामा कर रखा है। औरत पर ईद की नमाज़ तो हमारे नज़दीक तो वाजिब है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तो सुन्नत है। फ़र्ज़ है जुमा की नमाज़। जुमा की नमाज़ जब औरत पर नहीं है तो ईद की नमाज़ भी फ़र्ज़ नहीं है, जुमा की नमाज़ भी फ़र्ज़ नहीं है। लिहाजा ईद के दिन वो क्या करेगी, जैसे उसकी आम ज़िंदगी थी वैसे रहेगी, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लिहाजा ये बार बार सवाल करना, ये औरतें क्या रकात पढ़ेंगी और कैसे पढ़ेंगी, क्या करेंगी, भाई औरत पर जो है वो ईद की नमाज़ फ़र्ज़ है ही नहीं। बात समझ लें इस बात को। वाजिब है ईद की नमाज़ मर्दों पर। अब मर्द लोग कैसे पढ़ेंगे वो एक अलग मसला है, लेकिन औरतें जो परेशान हैं, बाद औरतें अपने तौर पे 2 रकात 4 रकात ईद के नाम पे पढ़ती हैं, ये सब औरत किताब का मसला है। अब ये कुरान हदीस का मसला नहीं, औरतों की जो लिखी हुई किताब है पूरे भारत में उसका ये मसला है, उन्होंने बना रखा है, वरना घर में औरतों की कोई भी नमाज नहीं है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है, एक मौलाना साहब हैं, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे और सही बात की तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम गज़ाली के हवाले से एक वजीफ़ा नकल किया जा रहा है कि अगर ईद के दिन कोई आदमी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही इतनी मरतबा पढ़ेगा, मैं जानबूझकर नंबर नहीं बता रहा हूँ, इतनी मरतबा पढ़ेगा तो मालूम नहीं क्या क्या फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। मेरी बात समझ में नहीं आती कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह नबी तो है नहीं, अगर वाकई में उसकी फ़जीलत है, देखिए किसी चीज़ की फ़जीलत और सवाब के लिए हदीस चाहिए, कुरान चाहिए। इमाम गज़ाली का कौल जो है ना वो कोई मोतबर नहीं बनेगा, या इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ से नकल किया है वो बता दो भाई। इमाम गज़ाली का नाम लेकर के लोगों को प्रेशर में डाल देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही नहीं लेना, तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ अब आवाम में जो है या तो गुमराही पैदा करती हैं या नबी से हट करके एक रास्ता पैदा करती हैं। भाई जो साहब ने उस तकरीर को अंग्रेज़ी में भी बोले हैं, उर्दू में भी बोले हैं और बड़ी फ़जीलत बयान की है, मेरा कहना यह है कि फ़जीलत के लिए कुरान और हदीस चाहिए, और जितना बड़ा झूठ होता है उतनी बड़ी फ़जीलतें बयान की जाती है। वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, बुनियादी तौर पर 100% तो नहीं लेकिन 99% एक बात बता दूं, ये नंबर का जब चक्कर चलता है नमाज के बारे में, वज़ाइफ के बारे में कि इतनी मरतबा ये पढ़ो, इतनी मरतबा ये पढ़ो, ये सब ईजाद बंदा होता है। ये बहुत 99% चांस होते हैं कि हदीस मौजूद ही नहीं होती है। एक आध वाक़या वो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह या 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, कुछ चीज़ें हैं जो नंबर के लिहाज से सही साबित हैं। या ये सलातुत तस्बीह भी
کئی حدیثیں ہیں ضعیف ہیں، بہرحال کئی حدیثیں آ گئیں، لہذا ہم لوگ اس پر زیادہ کمنٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی بہت مستند حدیث سے ثابت وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو نمبر کا چکر آتا ہے نا، یہ نمبر کے چکر میں زیادہ تر بندوں کا اپنا تجربہ ہے، ایجاد ہے، اور اگر بطور علاج ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بطور ثواب، بطور فضیلت اگر بیان کیا جا رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ ہم کو قرآن اور حدیث کے تحت زندگی گزارنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور ہم کو اس کے تحت ہی چلنے میں ہماری نجات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اختلافات ہوں گے تو نجات کہاں ہوگی؟ ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں عمل کرتا ہوں اور میرے صحابہ۔ تو صحابہ کی زندگی دیکھیں کہ صحابہ نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو رسول کا حکم ہے، صحابہ نے اس پر کیا عمل کیا ہے، صحابہ کا تعامل کیا رہا ہے، اس بات کو دھیان رکھیں تب جا کر کے، ورنہ میں تو ایسے علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے عوام میں اس قسم کی باتیں بیان کر دیتے ہیں تو لوگ کیا ہے شارٹ کٹ جنت کا راستہ تلاش کرنے لگتے ہیں کہ شارٹ کٹ چلے جائیں گے اور جنت جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے بابو، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، لہذا اس کو دھیان میں رکھا جائے۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ بچوں کے کپڑوں پر جو ہے وہ عید یا غیر عید میں بچوں کو کپڑے جو پہنائے جاتے ہیں اس پر مختلف قسم کی جانوروں کی یا کسی انسانوں کی تصویر بنی رہتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر ابھی سے بچوں کو اس قسم کے کپڑے پہنائے جائیں گے تو یہ آگے چل کر کے اور برباد ہوں گے۔ ابھی سے ان کی تربیت کریں، اسلامی تہذیب کے تحت زندگی گزارنے والا بچوں کو بنائیں، ابھی سے نہیں، ابھی چھوٹا ہے چل جاتا ہے، یہ فتویٰ جو ہے وہ بچوں کے لیے نہیں ہے بڑوں کے لیے، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر میں مان بھی لوں، لیکن یہ آپ اپنے بچے کی تربیت غلط انداز میں کر رہی ہیں، اور جب بچہ بڑا ہوگا اب اس وقت آپ اس کو سدھارنا چاہیں گی تو کبھی زندگی میں نہیں سدھرے گا، اس بات کو بھی نوٹ کر لیں۔ ایسے کپڑے خریدتے وقت دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا دودھ کا صدقہ دینے کا کوئی الگ سے ثواب ہے یا کوئی بڑی فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے جانور کو، مطلب آپ کے پاس دودھ کا جانور ہے، کوئی آدمی کے ہاں دودھ کی ضرورت ہے تو دودھ کا جانور اس کو ہدیہ کر دے کہ وہ تاکہ دودھ استعمال کر لے، اس کی فضیلت تو حدیث میں ہے، لیکن ڈائریکٹ دودھ لے کر کے دودھ کو صدقہ دینا اور دودھ کی فضیلت میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور 2 بھائی ہیں، تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ دیکھیں، اگر ایک بیٹی ہے تو پوری پراپرٹی کا 50% ایک بیٹی کو جائے گا، جو 50% بچا، فیصد کہہ رہا ہوں، روپیہ نہیں کہہ رہا ہوں، 50% جو بچا اس کے 2 بھائی ہیں، لہذا 25% دونوں بھائی تقسیم کر لیں گے، 50% لڑکی کو مل جائے گا اور 25% دونوں بھائیوں کو مل جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب روزے کی حالت میں اگر بیوی سے صحبت ہو گئی ہے تو کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں، بار بار اس مسئلے کو بیان کیا جاتا رہتا ہے، سب سے افضل کفارہ تو یہ ہے کہ 60 روزہ رکھا جائے، تو 60، یہ تو ایک روزہ میں ہی حالت ہوا ہے، اگر 60 روزہ مزید رکھا جائے گا وہ بھی لگاتار تو کیا حالت ہوگی؟ بہرحال 60 روزہ اس کا افضل کفارہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ صحیح رکھ لے تو دوبارہ بھی زندگی میں رمضان کی حالت میں ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ دوسرا حل یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ پوچھا گیا کیا زکوٰۃ میں کپڑے دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم سے کوئی سامان خرید کر کے کسی بھی مستحق آدمی کو زکوٰۃ وہ کپڑے کا مالک بنا دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا کھانا پکا کر کے یا کھانا غریبوں کو، مطلب 10-20 لوگوں کو بٹھا کر کے اور زکوٰۃ کی رقم سے کھانا پکوا کر کھلایا جا سکتا ہے؟ اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ کے پیسے سے بریانی بنوائی تو ایک آدمی جو اس میں صاحب نصاب نہیں ہے، جو کھانے والے ہیں، ان کو مالک بنا دیں، اور ان کو مالک بنانے کے بعد بولے بھائی ایسا ہے کہ کھلاؤ تم، اور یہ تم پوری دیکھ تمہاری ہے، جیسے چاہے ویسے کھلاؤ۔ اب وہ جیسے چاہے ویسے کھلاوے، کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے، چلے گا، لیکن ایک آدمی کا کم سے کم اس کا مالک ہونا ضروری ہے، اور آپ اس کا پھر اس پہ دخل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آدمی جس کو آپ نے مالک بنا دیا وہ کھانے کا، اب وہ چاہے پورا اٹھا کے لے کے گھر چلا جائے، کسی ایک آدمی کو بھی نہ کھانا کھلائے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، آپ کو کھلانا پڑے گا، یہ آپ نہیں بول سکتے، اب آپ اس کے مالک نہیں رہے۔ مالک کون ہو گیا ہے؟ وہ آدمی ہو گیا ہے،
کیونکہ زکوٰۃ میں جو ہے نا وہ تملیغ ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر عید کی نماز میں لیٹ ہو گئے اور تکبیر مس ہو گئی تو کیا کریں؟ مثال کے طور پر آپ پہنچے پہلی رکعت میں، تو پہلی رکعت میں جب امام نے اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھا اور اس کے بعد تکبیر کہی، تکبیر کہنے کے بعد جو ہے وہ اس نے کیا کہتے ہیں قرأت کیا۔ اب آپ جب پہنچے تو قرأت میں پہنچے، تو بہتر یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ جب شامل ہوں تو سب سے پہلے اپنی جو تکبیر چھوٹی ہوئی ہے، پہلی تکبیر تو تکبیر تحریمہ ہے، وہ اس کے علاوہ تین تکبیر اور کہنی ہے، تو 3 تکبیر اور کہہ لیں اور اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ گویا کہ امام قرأت کر رہا ہوگا، آپ اللہ اکبر کہہ کے 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ کو اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ کر کے اور پھر جو ہے وہ ہاتھ کو باندھ لیں، تو اس طریقے سے کیا ہے کہ آپ گویا کہ نماز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب سنائیں کہ اگر کوئی آدمی نے اپنا فطرہ نہ دیا تو ایسے شخص کی عید کی نماز ادا نہ ہوگی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ فطرہ، صدقہ فطر کا ایک الگ ثواب ہے، فضیلت ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے نہیں نکالا، وہ بھی جس آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اور صدقہ فطر جس کے اوپر واجب نہیں اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بہرحال نماز ہو جائے گی۔ آج کئی لوگوں کے فون بھی آئے اور ویسے بھی لوگوں نے بات کیا اعتکاف کے بارے میں۔ ایک صاحب نے فون کیا کہ مولانا صاحب ہمارے ہاں جب اعتکاف ہوتا ہے تو چندہ کیا جاتا ہے پورے 10 دن، اور چندہ کرنے کے بعد پھر جتنے لوگ معتکف ہیں ان سب کو جب وہ اعتکاف جیسے آج ختم ہوا مغرب کے وقت میں، تو اس وقت سب لوگوں کو جو ہے وہ گفٹ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے پہلے سے چندہ کیا جاتا ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ ہر عبادت کو جب لوگ رسم بنا لیتے ہیں، کسی بھی عبادت کو رسم بنا لیا جائے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی کو اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارے علاقے میں اعتکاف کرنے والے کو پیسہ ملتا ہے تو یقینی بات ہے کہ پھر اعتکاف کرنے والوں کی ہوڑ لگ جائے گی، کیونکہ پیسے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اعتکاف کرنا مقصد تھوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعتکاف کریں گے بھی اور ان کے زندگی میں اس کے کوئی اثرات بھی مرتب نہیں ہوں گے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں ہماری زندگیوں میں۔ تراویح ہم پڑھتے ہیں، امام صاحب پہلے سے طے کر لیتے ہیں پیسہ، لہذا تراویح کے بھی اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ تقریر ہم کرنے جاتے ہیں، پہلے سے طے کر لیتے ہیں اتنا پیسہ لے گئے، لہذا ہماری تقریروں میں بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں اکنامکلی ہو گئی ہیں، ایک کیا کہتے ہیں کامرشل جسے کہتے ہیں آپ انگریزی میں، کہ کامرشل ہو گئی ہیں۔ اعتکاف بھی کامرشل ہو گیا۔ ہم بہت بڑے مولانا ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، وہاں اعتکاف کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ 10-20 لوگ اعتکاف کرنے آتے ہیں۔ چھوڑ دے یار، زیادہ ڈسٹرب کر رہے ہو تم لوگ۔ تو ایک مولانا صاحب جو ہے وہ دوسرے شہر سے آتے ہیں اور پھر وہاں پہ لوگ اکٹھا ہو کر کے جو ہے وہ اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ دوسری جگہ جا کر کے اعتکاف کرنا یہ بھی کوئی سنت طریقہ نہیں ہے۔ اجتماعی شکل میں جو اعتکاف آتا ہے، مجھے اس کے بارے میں بھی کوئی حدیث نہیں معلوم ہے۔ تو یہ سب کیا ہو گیا ہے، کامرشل چیزیں بنتی جا رہی ہیں۔ اب جب اعتکاف والے کو پہلے سے معلوم ہے کہ اگر اعتکاف میں بیٹھیں گے تو پیسہ ملے گا، تو یقینی بات ہے کہ بیٹھنے والے کی نیت جو ہے، اگر بیچارہ مخلص آدمی بھی بیٹھنا چاہے تو اندر سے بیچ میں کہ اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی چلو یار پیسہ بھی ملے گا۔ لہذا یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے جب ہٹ کر کے ہوتی ہیں تو ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے صاحب نے اعتکاف کے بارے میں کہا کہ ہمارے ہاں جب اعتکاف ختم ہوتا ہے تو اس کو مالا پہناتے ہیں۔ وہ بتایا نا میں نے کہ شیطان چھوٹا ہے، شیطان آج چھوٹ گیا ہے۔ اب وہ چھوٹا ہے تو ابھی تو 1 مہینے تک قید رہا، تو ویسے بھی اس کو جو ہے نا بھنبھناہٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ 1 مہینے تک کا اس کا بس چلا نہیں ہے۔ اب وہ پہلے دن سے اپنا بس شروع کرتا ہے تو بڑے جوش میں تاؤ میں شریعت کے خلاف کام کراتا رہتا ہے۔ مالا پہنایا جائے گا، بعض علاقوں میں شہروں میں گھمایا جائے گا، اس کو محلے میں کم سے کم گھمایا جائے گا جس مسجد میں ہوں گے کہ مولانا صاحب اعتکاف سے نکلے ہیں۔ سب باتیں، ساری باتیں خرافات ہیں۔ اتنی اچھی عبادت اعتکاف ہے جس کا تعلق بندے سے اور اللہ سے ڈائریکٹ ہے، بیچ میں نہ اس میں کوئی ریاکاری ہونی چاہیے، نہ پیسہ آنا چاہیے، نہ ٹھیلا میلہ لگنا چاہیے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن لوگ جو ہے نا اس طریقے سے کر کے اس کی بھی عبادت غارت کیے اور اسلام کی روحانیت کی بھی جو ختم کیا۔ پوچھا گیا ہے نماز عید میں ہمارے یہاں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تو اذان کے طور پر الصلاۃ الجامعہ پکارتے ہیں۔ یہ بھی ایک دم بدعت ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
عید کی نماز میں کوئی بھی جو ہے وہ نہ اذان ہوتی ہے اور نہ کوئی پکارا جاتا ہے، نہ اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر نماز میں عید کی نماز ایک آدمی پڑھاوے اور خطبہ دوسرا آدمی دے تو چلتا ہے کیا؟ اگر مجبوری ہے ایسی تو پھر ایسی شکل میں ایسا کیا جا سکتا ہے جیسے جمعہ میں ہوتا ہے کہ خطبہ کوئی دے دیتا ہے اور نماز کوئی پڑھا دیتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جو لوگ عید کی نماز مسجد میں یا عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکیں گے تو وہ گھر میں کیا کریں؟ اب اس کے بارے میں مسلم پرسنل لاء نے نکالا، امارت شریعہ نے نکالا، تمام واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر ہے کہ بھائی آپ اپنے گھروں میں اس کے بدلے میں 4 رکعت نماز پڑھ لیں، چاشت کی نماز پڑھ لیں، نفل نماز پڑھ لیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ عبادت ہو جائے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس نے جان بوجھ کر عید کی نماز نہیں چھوڑی ہے، مجبوری درجے میں چھوڑی ہے، لہذا آپ کو وہ عید کا جو ثواب ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ان نفل نمازیں مل جائے گا۔ اب وہ 4 رکعت 2 کر کے پڑھ لیا جائے۔ اور پھر پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آدمی جو ہے وہ اپنے گھر میں 2 رکعت دو مطلب اپنے طور پر ذاتی طور پر جو ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھ لی جائے 2 سلام کے ذریعے، یعنی 2 رکعت کر کے۔ ایک سوال اور آیا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ عید والے دن لوگ جو عیدگاہ جانے سے پہلے مسجد جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بندہ فجر نہیں پڑھا ہے، فجر کی کوئی اہمیت نہیں اس کی نگاہ میں۔ یہ بدعت کرنے میں اس کو جتنا مزہ آتا ہے نا، اتنا فرض ادا کرنے میں اس کو مزہ نہیں آتا۔ یہ سب بدعت، سب خرافات۔ ہم کو تو اتنی حیرت ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی مطلب ہنسی آتی ہے کہ جس دیش میں اتنا پرانا اسلام ہو وہاں پر ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ابھی بھی جو ہے وہ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ایک بڑا کردار ہے کہ یا تو ہم نے غلط گائیڈ کیا ہے، یا گائیڈ ہی نہیں کیا ہے، یا گائیڈ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو علم ہی نہیں ہے۔ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں، تینوں پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔